الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظام فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ کے درود پاک سے ہی میں ججمنٹ کروں گا کہ آپ کا ذوق سماعت کیا ہے، اور ویسے بھی لمبے چوڑے خطاب کی نہ طبیعت متحمل ہوتی ہے اور نہ ہی لوگ اب اس کے متحمل رہے ہیں۔ انتہائی مناسب وقت میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ آپ ذرا مسکراتے چہروں کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اور یہ تھوڑی بہت جو بے ترتیبی ہے اگر آپ میری ریکویسٹ قبول کریں تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، ایک تاکہ محبت بڑا ہلکا بن جائے۔ بیماروں کو رخصت ہے، بزرگوں کو بھی رخصت ہے، جنہاں اونج نہیں لنا انہوں بھی رخصت ہے، باقی نیڑے نیڑے ہو جاؤ، اللہ تینوں مدینے دے نیڑے لے جائے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے، اب جو آنے والا آئے گا تو وہ ایک بڑا خوبصورت تاثر لے گا اور یوں ہی اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھتے چلے جائیں گے۔ اب ذرا محبت کے ساتھ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری، مل کے کہنا ہے عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری،
خدا بخشے گا، بات بن جائے گی محشر میں ہماری۔ مل کے کہو ذرا سارے، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً، کس نے تصویر مدینے کی اتاری، ساری ہو کے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزت و احترام کے لائق ذی قدر علماء ذی شان، نعت خوانان شیریں لسان، نقیب محتشم برادر گرامی جناب محمد عزیز سلطانی صاحب، مداح سرور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم وقار مشتاق قادری صاحب، عزیز القدر محمد بلال سلطانی صاحب، اور میزبانان مکرم ملک بابر آوان صاحب، ملک بلال آوان صاحب، اور اس گاؤں چک سکھا کی اس خوبصورت مسجد کی انتظامیہ، نمازیان، اہل محلہ، دور و نزدیک سے آج کی اس روح پرور سعادت بخش ایمان افروز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں اپنے میزبانان کو خراج محبت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ جتنے بھی دوست محفل میں معاونین بنے، جنہوں نے اس کی دعوت دی، اس کا انتظام و انصرام کیا، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے سب کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو وقت دوستوں کے ساتھ میرا کمٹ ہوا تھا اسی کے مطابق 10 بجے میں حاضر خدمت ہو گیا۔ جب ادارہ کی مصروفیت نہیں تھی تو دوست جانتے ہیں کہ رات گئے تک ہم بھی محفل میں ہاتھ اٹھواتے رہتے تھے قوم کے، لیکن جو ہی ادارے کی مصروفیت بنی ہے تو آج ہمارا سالانہ امتحان تھا، جو امتحان لینے کے لیے دینا سے اور جہلم سے اور اسی طرح ایک اور شہر سے ممتحن آئے ہوئے تھے، تو وہ تقریری امتحان ظہر تک چلتا رہا، بچوں کا تجوید اور منزل کا، پھر ظہر کا وقفہ، اس کے بعد تحریری امتحان ہوتا رہا، تو عشاء کے وقت ہی میں ادارے سے گھر آیا اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس لیے ہمارے نعت خوانان تشریف فرمائے، مجھے ان کی مصروفیت کا پورا احساس ہوتا ہے اور حسن ظن کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ کبھی بھی میرے دل میں بدگمانی نہیں آئی کہ کوئی اسٹیج پہ
جھوٹ بول کے جا رہا ہے کہ میں اتھے جلا دے اتھوں آیا تھے محفل کر دیں گے. میں نے ہمیشہ حسن زن رکھا ہے اللہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مجبوری مصروفیت ہوتی ہے بندے کی, تو حسن زن رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے برکتیں اور اجر عطا فرمائے. ہوں تسی مینوں ایویں تک رہے ہو کہ پیٹرول میں مہنگا کیتا ہے, ہاں جی پی ڈی ایم میں بنائیے, روڈ سیالکوٹ دے سارے ہو رہے میں توڑے نے, ہاں جی, یا ڈیزل بھی وہ بھی ایسا مہنگا کیتا ہے. جے تے میرے ذمے وے تے مینوں ذرا دسو, نہیں تے پھر حضور دے میلاد دا ذکر مسکرا کے سبحان اللہ دی صدا. ہاں میں وہ نہیں بھئی بندہ خطاب کر کے جائے تے شوگر بندہ جا کے چیک کرے پہلے نالوں ودی ہوئے, بلڈ پریشر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہویا ہوئے, کولیسٹرول بھی وہ بھی ودیا ہوئے, ہاں جی, تے ہیپاٹائٹس ای بھی نہ سرکار دا ذکر ہوئے جو ودیا ہے جا کے بندہ چیک کرے تے سارا کچھ لیول وچ آ گیا ہو. ہاں جی حضور دا ذکر ایویں سن کے جانا ہے. حضرات محترم تھوڑی سی بھائی ایکو ڈیلے کو ذرا ایکول کر کے کھول دیں تاکہ میرا گلا کمفرٹ رہے. ہاں ڈیلے ایکو ذرا کھول دیں, ریپیٹ زیادہ نہ ہو لیکن یہ جزاک اللہ. حضرات محترم بغیر کسی تمہید میں گئے, the first point of my speech is a very important point, so listen carefully. ہر بندہ گریڈ اپ کرنا چاہتا ہے. کسی سوسائٹی, کسی معاشرے, کسی کلچر میں آپ چلے جائیں, کوئی بندہ بھی تیانو اپنے گریڈ, اپنے منصب, عہدے دے اوتے سیٹسفائی اور مطمئن نظر نہیں آندا. تسی سروے کر کے دیکھ لیو, 9ویں سکیل والا بندہ کہے گا 14واں ہوئے, 14ویں سکیل والا کہے گا 17واں ہوئے, 17ویں سکیل والا بندہ کہے گا بولو بولو نظر آؤ 18واں ہوئے, 18ویں والا 20 نو ہاتھ پائے گا تے 20 والا کہے گا سیدھا 22واں گریڈ ہوئے. 22 گریڈ دا افسر بھی پوائنٹ میں یہ عرض کر کے ایک نتیجہ دینا چاہنا تیانو, تو ذرا توجہ کر دیئے تے پھر میں چہرے ویکھنے نے بھئی نتیجے تک پہنچیا کیڑا بندہ ہے. 22 گریڈ دا افسر بھی مطمئن نہیں ہوتا, وہ بھی آندہ ہے تے نوکری اور ملازمت ہی ہے نا, کیوں نہ وزیر بنی ہے تے بغیر کسی تکلیف تو امیر بنی ہے. وہ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, پھر امیر بھی بن جاتے ہیں, لیکن جب 5 سال گزر جاتے ہیں اگلی حکومت والے آتے ہیں, پھر وہ نیب والوں کو بھجواتے ہیں, اور جو سبحان اللہ نہیں فرماتے ہیں مجھے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آتے. نتیجہ اخذ کرنا ہے. پھر بندے جنابے والا جو آگے سے فرماتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, وہ آندے نے نہیں یار ضلالت ہی ہوئی ہے, 4-5 سال دا لطف ہے, لیکن ہے ضلالت ہے, گریڈ وڈا ہونا چاہیے. کیا ادوں وڈا گریڈ کیڑا ہے؟ انہاں کیا 20-25 سال دی محنت ایک قوم ایویں دی تیار کریے جڑی سانو ووٹ پائے تے اسی ہو سکدا وزیر اعظم ہی بن جائیے. بہرحال بندے محنت کیتی, شروع ہو گئے, بالآخر بندہ وزارت عظمیٰ دی کرسی تے بیٹھ گیا, وزارت عظمیٰ دا حلف چوک لیا. 3-4 سال لنگے پوچھیا بھاجی راضی ہو؟ بندے نے رو کے جواب دیتا, انہیں کہا ایویں انی محنت کیتی, اصحاب کمزور کیتے نے, گل تے وچ ہور نکلی ہے. آپ ابھی سمجھ نہیں رہے میری بات. وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے والے بندے نے بھی کہا سواد نہیں آیا, طاقت اور اختیار تو کہیں اور ہے, منصب تو کہیں اور ہے. اسی صدر کو گئے, انہوں پوچھا پہلیا اسی سمجھ رہے ہیں بھئی کوئی بندہ کیتے مطمئن ہو جائے, اسی سنتے آیا نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے, یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے. تے بھائیا تو راضی ہیں؟ انہیں شرم سار ہو کے کیا کیوں میں نو شرمندہ پہ کر دیو, دھیانوں بھی پتا سانو تے توپ لوان لے رکھے ہے. سال جو 2-3 آری کڑ کے توپ لواج کے تے پھر موڑا اندر. انہیں کہا یار نہیں یہ صدر شدر نہیں گالوے جو ہو رہے, یا اللہ اسی 9ویں سکیل تو لے کے ملک دے صدر نو پوچھڑے ہیں, کوئی بندہ بھی عہدے تے مطمئن نظر نہیں آ رہا. وہ آندے نے گریڈ وڈا ہونا چاہیے, منصب وڈا ہونا چاہیے, عہدہ وڈا ہونا چاہیے, اختیار زیادہ ہونا چاہیے. یا اللہ تیرے کل دین لئی سب نالو وڈا منصب کیڑا ہے؟ اب ساتھ رہیے گا میرے اور سبحان اللہ ذرا پیار سے. مولا تیرے پاس دینے کے لیے, یہ بات کو ذرا سمجھے بھی, سنگل رہے لیکن ایکو ڈلے کھلی رہے. مولا تیرے پاس دینے کے لیے سب سے بڑا منصب کون سا ہے؟ اب توجہ کرنا, صدائے رب ذوالجلال آتی ہے, میرے پاس دینے کے لیے سب سے بڑا منصب ہے نبوت اور رسالت کا. نبوت اور رسالت کا. اب ذرا now let's come back to the point. اسی ویکھیا کوئی بندہ عہدے تے مطمئن نظر نہیں آیا, انہیں کیا وڈا عہدہ ہونا چاہیے. اللہ نو پوچھیا یا اللہ تیرے کول سب نال وڈا عہدہ کیڑا ہے؟
جواب آیا نبوت اور رسالت دا. اب یہ خطیبانہ جملہ نہیں، حوالہ میرے ذمے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 20 نبی ایسے ہیں. یار پیار سے سبحان اللہ. 20 نبی ایسے ہیں جنہوں نے عرض کی مولا نبوت والا بڑا عہدہ نہیں چاہیدا، رسالت والا بڑا منصب نہیں چاہیدا. توجہ، محمد دا غلام بنا کے دنیا میں بھیج. یا اللہ نبوت اور رسالت دا بڑا عہدہ نہیں چاہیدا، مصطفیٰ دا غلام بنا کے دنیا دے بھیج دے. جو ابھی بھی نہیں پہنچے تو میں جملہ مزید آسان کرنے لگا ہوں. بعض نبی تو وہ ہیں جنہیں عرض کی تھی مولا ٹھیک ہے ڈیوٹی نبیاں رسول علی کرنے ہیں، آپ جیتے ہیں یا اللہ ڈیوٹی نبیاں رسول علی کرنے ہیں، پر قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے والا لنگ جائے. کچھ سمجھ آئے؟ یا اللہ قبر اوتھے بنے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے نا. نبی رسول. قبلہ کنہوں نے کہا؟ یہ نبی رسولوں نے کہا مولا قبر اوتھے بن جائے جتھوں محمد لنگ جائے. یہ سکھا چک ہے یا چک سکھا ہے؟ گوگل والے تو چک سکھا بتا رہے تھے، اشتہار پہ غالباً سکھا چک ہے. چلے اللہ آپ کو یہ جو سوکھی سوکھی ہے اللہ تری تری کر کے کھلائے. آپ سبحان اللہ فرمائے. حضرات نبیوں نے کہا مولا قبر وہاں بنے جہاں سے مدینے والے آقا گزر جائیں. بیلیا میں تو اپنے نصیب تے کیوں نہ ناز کریے، کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے، اوے کیوں نہ چڑیاں لائیے، کیوں نہ چنڈے اپنے گھراں تے لہرائیے، کیوں نہ چراغاں کریے. جس نبی دے نسبت آستے نبی کہن قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے والا لنگ جائے. میں کہا تیری میری قبر دے کولوں نہیں لنگنا. سبحان اللہ. تیری میری قبر دے کولوں نہیں لنگنا، بلکہ ادھر مٹی پہ رہی ہونی ہے، ادھروں صدا بلند ہونی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. وہ تیری میری قبر دے اندر سرکار نے آنا. زور سے ذرا جن کے ہاتھ سلامت ہیں. یہ تو پہلے زندگی موت بیماری دا کوئی پتہ نہیں ہوندہ، بندہ چاہ کے بھی لا نہیں سکتا. جے ہل رہنے تھے ایسے نعرے تھے نہیں بلند ہونے تھے، کتے نعرے تھے بلند ہونے نے. تاجدار ختم نبوت. کوشش کرو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ جیتے رہے جو نبی کی ختم نبوت پہ ہاتھ بلند ہو وہ کسی کمینے کی بارگاہ میں نہ پھیلے، وہ کسی ذلیل کا محتاج نہ ہو، اسے مدینے والے اپنے دستے کرم سے عطا کریں. اچھا ہون ذرا ایمان نہ ججمنٹ کر لو. جتھے سرکار ہونا ہے میں کہا بھئی سپ بچھو ٹھوئیں، میں کہا شک ہی کوئی نہیں ہونے نے. میں کہا جیڑا بندہ انکار کرے بندہ دار اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے، جیڑا عذاب الہی دا انکار کرے. میں کہا سپ بچھو اوتھے ہونے نے جنہ مرضیاں نو پہن پر آکے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہون ذرا پیار نہ سبحان اللہ. اب یہاں جو غیرت مند بندہ وہ بولے گا سپ بچھو اوتھے ہونے نے جنہ مرضیاں نو پہن پر آکے ہے، سپ بچھو اوتھے ہونے جنہ پاکستان دے آئین نال غداری کی تھی ہے، سپ بچھو اوتھے ہونے نے جنہ آل محمد نو بکواس کی تھی. سپ جیتے رہے آپ. سپ بچھو اوتھے ہونے نے جنہ صدیق تے لانتان کی تھی. سپ بچھو اوتھے ہونے نے جنہ جناب اعلیٰ مدینے دے نعرے لاکے دے گڑی اسرائیل نو پا لئی. سپ بچھو اوتھے ہونے نے جنہ آسیہ ملعونہ چوڑی نو رہا کر کے اور فرانس سے جا کے کہ all the credit goes to our government. یہ سارا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. میں کہا شک کی کوئی نہیں، تسی لانتاں دے پکے ٹھیکے لینے. سپ بچھو اوتھے ہونے نے پر جنہ فیض آباد دا دھرنا ہوئے، مسجد رحمت للعالمین دا سہن ہوئے، یا حویلیاں دی سرزمین ہوئے، وہ تھانے دیاں سلاخاں ہونے یا جیل دی چکی ہوئے، وہ پھول ڈیک دے ہونے
یا شیلنگ واسدے ہونا انہاں ہر میدان وچ سینہ تان کے کیا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اونا دی قبر جو ساپ بچھو نہیں ہونے اونا جدو قبر جانا میرا وجدان آندہ ہے مولوی محمد بشیر صاحب کوڑلی لوہاراں لے اونا فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں آئے آئے تو پھر سواد آئے قبر میں سرکار آئیں تو پھر سواد آئے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں ہے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے بعد کیا ہونی تے سرکار دی بارگاہ جا حاضری ہوئی ہے حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا آخری ویلہ آیا تھا آپ نے کہا قبر ذرا میری گہری کھو دیو پوچھے حضور کی وجہ فتوہ دے تو ساں ہی دیتا دے اپنی قبر ہی نہیں گہری انہوں نے کہا جس نبی دی بارگاہ جکے ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے جلی ہے سوزے جگر سے جہاں تک ہے طالب جلوہ مبارک دکھا دو وہ لب کے آب ہے وہاں کا لطف جن کے خطاب میں ہے انہی کی بو مایا یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے تیری جلوں میں ہے ماہ طیبہ حلال ہر مرگ و زندگی کا حیات جاں کا رکاب میں ہے ممات آدھا کا ڈاب میں ہے سبحان اللہ کی صدا یہ حضرت کا کلام نہیں ہے آرکل نات خانہ دے کلام سنو خدا جانتا دل دکھ دے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے میں کہی تے پرچے پہ ہوندے نے نیانے اندر ہوندے نے پہ تو نہ تانے بھی گڈی چڑھائی رکھی سونے ایک ہو رہا انہیں کہا ویزا مک گیا ہے تے میں چلا ہوا میں کہا ہون ویزے رہ گئے نے گڈیاں رہ گئیاں نے ناتاں دے پھر اے اعلیٰ حضرت نے جڑے آندے نے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ اے مفلس ہو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے کہ جس نبی دیاں شانہ لکھیاں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن نسبہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے کہ جس نبی استے کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ جیتے رہے جو ہاتھ بلند ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ کیا اور نبی جدو آمد رضا دی قبر چاہے گا ایک کیمی ہو سکتا ہے آمد رضا بیٹھا رہے محمد قبر میں آئیں گے آمد رضا اٹھ کے نبی کا استقبال کرے اللہ اکبر میں کہا اس نبی دا چلو گل سوکھی کر لینے تُسی ہلے دیہات دے ماحول نال وابستہ ہو سان 2000 تو بعد آلے اتھوں دے لوگ بھی دیہات نو کچھ نہ کچھ پھر بھی سمجھ دینے شہران دی منسبت اور صبح شام شوارما برگر کھانا لے نو کے پتہ ہے میاں محمد بخش کون ہے وارث شاہ کون ہے بلے شاہ قصوری کون ہے سبحان اللہ میاں محمد بخش اپنے کلام دے اندر بڑا غیرت دا درس دیتا ہے وہ آندہ اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تیک نہیں پھول دے بے نسلہ نل نیکی کریے پھول کرنے ہمیں رول دے پہلیا توجہ میری طرف ان کو مارنا نہیں ہے بڑے پیار سے اسی لیے کہ مستقبل کے مسجد کے نمازیان یہی ہیں ساڑھے حضرات جو دو آندے نے جدو لتاں کمبڑ گوڑے کھڑکن لاکھ ہو گیا کبہ تیرا پھر بھی بدیوں باز نہیں ہوندہ واہ بڑیا دلے رہا میں اکثر مولیوں سمجھاتا رہنا بچے مسجد سے چاڑنا تھوڑا بہت اگر وہ شور کر لیں تو پیار نہ سمجھانا میں دل دکھتا ہے جب پہلی صف سے کہیں دفعہ مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ان کو پیچھے لے جاؤ میں کیوں پیچھے لے جاؤ سنگ سے بل بچہ ہے پہلی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے
سمجھ میں آئی میری بات؟ تو ان کو محبت کے ساتھ، میں عرب میں مدینہ پاک میں چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں مسجد میں، مگر سرکار کے سین اور سرکار دی ان کو محبت کے ساتھ سمجھانا ہے، گھر والوں نے بھی تربیت کر دی ہے۔ سبحان اللہ کی صدا ذرا پیار سے بلا۔ میں کنکلوڈ کرنے لگا اس پوائنٹ میں، سو لسن ود فل اٹینشن۔ نسلی بندے نال کوئی ایک نیکی کرے، وہ اپنی نسل نو کہہ جاندہ بیلیا انہاں دا دھیان رکھی، انہاں ساڑے اوکھے ویلے چ ساتھ دیتا ہے، انہاں کر دو چار دیہاڑے نمک کھادا روٹی کھا دیئے، انہاں دا خیال رکھنا ہے۔ بیلیا ذرا دل تے ہاتھ رکھنا ہے، میرے کہن تے ذرا ایک کری رکھو دل تے ہاتھ، اللہ دل دی کوئی بیماری نہ لائے، نبی دے ناز رکھا لگے ہو۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، ایک نیکی کرے نسلی بندہ وہ نہیں بولتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ ہم پر کائنات پر سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ میں کہا جڑا ایک نیکی نہیں بھولدا تے جس محمد دے احسان نال کائنات ٹر دیے پئی، اس نبی دی آمد تے امتی اے نہ کہے کہ پھر دعوے امتی درست نہیں، اس نبی دی آمد تے امتی اے ہی کہے گا تیرا کھاوا۔ جے میں کلیاں زور لانا ہے پھر میں کوئی نہیں پڑھنا، پھر قادری صاحب بیٹھے نے انشاءاللہ تعالیٰ دیڑے ہاتھ بھی چکان کے تیانو سنان کے بھی، میرے نال تسا رال کے تھوڑی جی محنت کرنی ہے تے پڑھ لینے ذرا پڑھ سو انشاءاللہ سارے دائیں ہاتھ بلند کریں اپنے ذوق کے مطابق۔ کیمرے والے بھائی ذرا یہ دائیں بھائی سارے بندوں کو لے کے آ، مل کے کہہ لو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا آپ جیتے رہیں، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلا، مل کے کہنا ذرا تیرا میلا تو میں کیوں نہ منا۔ حلیمہ کرے کدی بیکھے کدی سرکار نو بیکھے، کون آیا آج دنیا یوتے ہویاں گلی 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 روشنائیاں، ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن آج عجب بہارا آیا، اس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے بیچ دوہائیاں، اوے آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، تے کھڑ کے کی آکھے میں کیڑی سے جے تیرے لئی سجاواں یا، اور یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے مل کے کہنا ہے تے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے، گنبد خضرا دا تصور کر کے کہنا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ I have only now 15 minutes، 15 منٹ دے میرے کل تے 16 منٹ دے سی اللہ دے والے تے تسی سلطانی صاحب دے والے۔
تے نال اللہ رسول دے حوالے سبحان اللہ جی سدا پھر یہ اکا سادہ کر دے بالکل اکا سادہ ایک دو گل اور سمجھا دے اکا مکا دینا بالکل ہاں ایک کو ریپیٹ کرنا آواز ڈبل نہ ہو ڈبل نہیں وہ بھی یہ اس کا ذوق نہیں ہے ہاں اس کو سادہ کر دیں بالکل ابھی بھی ڈبلنگ ہے تھوڑی ایک سنگل آواز حضرات اب توجہ کیجئے گا یہ تو تھی ایک دو ذوق کی بات میں نے عرض کر دی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب بات سمجھ آ رہی ہے نا ڈبلنگ نہیں ہوگی شور نہیں ہوگا بالکل ایگزیکٹ آپ ایک دو پوائنٹ جو میں عرض کروں گا وہ آپ سمجھ لیں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ جو میرے نبی پہ ایمان لے کے آئے وَعَزَّرُوهُ آپ کی دل و جان سے تعظیم کی وَنَصَرُوهُ سرکار کی مدد کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور وہ قرآن جو نور کی صورت میں ہم نے انہیں عطا کیا اس کی اتباع کی أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن اعلان کر رہا ہے اور ہم حسر کا معنی بیان کر رہا ہے یعنی جڑی گل ہو گئی ہے بس ہے ہو گئی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں اولئک هم المفلحون دونوں جہانوں کا رب یہ اعلان کر رہا ہے یہ چار زینے جس نے طے کر لیے دنیا چ بھی کامیاب قبر چ بھی کامیاب حشر چ بھی کامیاب فرقہ وارانہ تقریر پہ لعنت بولیے سبحان اللہ ایسے لٹریچر پہ لعنت جو امت کو توڑے تقریر وہ نہیں جو امت توڑے تقریر وہ ہے جو امت جوڑے سواد تے تاں ہے نا تسی کوئی دین دا طالب علم سدو تے دوجی جماعت اور مسلک دا بندہ بھی بیٹھا ہوئے وہ بھی تینوں بعد اچ کہے یار چلو مسلک دا اختلاف اپنی جگہ پر گل ٹھیک ہوئی ہے میں دعویٰ نہیں کردا لیکن یہ ضرور گزارش ہے کرنا اپنے جمعے چاہن والے سنگیاں دے میں کہا بھئی کوئی 6 جمعے تسی دوسری جماعت دا سنگی لے ہو او جے بنے گا ساڈا نہیں تے روے گا او بھی نہیں جو وہ ہے سبحان اللہ کی صدا ہم اسے نیوٹرل بندے کے پاس لے جائے گے جنہوں وہابی بھی ماندے نے دیوبندی بھی ماندے نے اہل تشیع بھی ماندے نے سیاستدان شیر تیر بلے والے سارے ہی مانتے ہیں سمجھ گئے ہو تسی علامہ اقبال میں کہا سی سارے فیصلے ہوتے کل کروا لیں صدیق دی گل ہوئے گی اسی کہاں گے چل اقبال نو یار پوچھ لینے وہ آندہ ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے میں کہا ہوں او بندہ تے اقبال دی فکر دا نہ ہویا جڑا صدیق تے بکواس کرنا لے پھر ہونا گیا حضرت علی نو مشکل کشا نہیں کہنا میں کہا چل یار اسی غلط ہو سکنا اقبال نو پوچھ لئیے پی ایچ ڈی لنڈن سے لا لنڈن سے پی ایچ ڈی جرمنی سے دا ڈے آف اقبال دنیا میں سیلیبریٹ ہوا مولوی رو رہے آپ پوچھتا کوئی نہیں میں نے کہا آپ اپنے آپ میں دم خم پیدا کرے آج بھی پاکستان کا بڑا ایئرپورٹ لاہور دور سے جب دیکھے تو پہلا لفظ نظر آتا ہے علامہ پہلا لفظ کیا نظر آتا ہے جی میں کہا پتہ ہے چلیا جی علامہ واقعی علامہ ہوئے تے حکومتاں بدل دیا رہن او تے ایئرپورٹاں دے وڈا کر کے علامہ لکھ چھڑ دینے یہ بندہ علامہ ہوئے وہ پھر قوم تو تے نہ غلا کرے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ علامہ اقبال سکول علامہ اقبال یونیورسٹی علامہ اقبال کالج سبحان اللہ سو نیوٹرل بندے سے ہم نے جب پوچھا کہ بھئی حضرت علی نے مشکل کشا نہیں کہنا میں اقبال نے پوچھنے ہیں اقبال نے کہا مرتضی مشکل کشا شیر خدا گل ختم ہوگی ان کا حسین پاک کی شان بیان کرے پر آپ یہ جس طرح یہ بیان کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے میں نے کہا جی علامہ میں کہا اقبال نے ہر موضوع سلطانی صاحب میرا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے اپنے ہر موضوع دی خیرات حسین پاک دے قدمہ چلائی عشق دی گل ہوئی تے اینڈ حسین تے کیتا عقل دی گل ہوئی تے اینڈ حسین تے کیتا پیران نو سمجھان دی گل ہوئی تے علامہ اقبال نے اینڈ حسین تے کیتا سبحان اللہ یعنی نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری زندہ حق از قوت شبیری است
اقبال نے کہا حق زندگی حسین دے بے صدقے. شک بے شک بے شک. میں نے کہا جی اقبال کو اسی کو سارے مسئلے پوچھ لئیے جڑے احمد رضا بیان کیتے نے پھر مننا پوے گا. اقبال دی فکر وہ یہ جڑی پیر میر علی شاہ دیئے, جڑی آل حضرت بریلوی دیئے, جڑی پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیئے. حضرات محترم, 4 زینے اللہ نے بیان کیے. آمنو بہی وعزروہ ونصروہ. پہلا زینہ کیا ہے؟ آمنو بہی, حضور پہ ایمان لے کے آؤ. ناؤ کویسچن از دس, آپ دیکھئے سانو لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نو مننا ہے تو اللہ نو ہی مننا ہے, اس تو علاوہ کوئی گل نہیں کر دی. میں نے کہا قرآن سے پوچھتے, جو بات آپ کر رہے ہیں قرآن سے. سورہ بقرہ پہلا پارہ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگ کا جو بہت سارے وہ نے جڑے اللہ نو مندے نے مومن نہیں. آپ نہیں سمجھے, اللہ کو مانتے ہیں مومن نہیں, یوم آخرت مانتے ہیں مومن نہیں. ایتھے اللہ نے 4 زینے کر کے گیا دعا جانا جی کامیاب. آپ نے منن دا ذکر ہی نہیں کیتا. پہلی گالی آمنو بہی, حضور نو منو. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے دی اقدہ کشائی کی تھی. آپ نے کہا گل اصل اے وے ایمانیات اسلامیات دی ڈیٹیل بڑی لمبی سی, بڑی لمبی سی. اللہ نے ایمانیات دا رکن اعلیٰ اور رکن اعظم وہ ذات مصطفیٰ ہے. فرمایا اینج دے بڑے نے یار وے کو سکھ اللہ نو ماندے نے کہ نہیں, عیسائی بھی کسی نہ کسی اعتبار نال بل واسطہ بلا واسطہ وہ تسلیث سن آف گاڈ ایسے ایسے مانتے ہیں کہ نہیں. یہودی بھی کسی نہ کسی طریقے اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں. اب تو ہندو بھی کہتے ہیں یار اسی ہمیں وسیلے بنائے نے, اسی اللہ نہیں ماننے ہیں, نام چینج ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی اعتبار نال کہندا ہے بھئی میں اللہ نو ماننا وا. اللہ نے تفصیل ذکر نہیں کی تھی, کیا مجھے ایسے ماننے والے بہت ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. فالذین آمنوا بہ, جو محمد کا بن کے مجھے مانے گا سیدھا جنت میں جائے گا. یہ جدو میں قرآن دی آیت پڑھی میں کہ رضوی صاحب اور یہ وجہ ساری زندگی ہے شیر اپنی تقریر کیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر دوسری بات آمنو بہی, اعلی حضرت نے اس سے بھی آگے کی بات کر دی. وہ کہتے ہیں صرف آمنو بہی نہیں, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور ایک جگہ اعلی حضرت آندے نے ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی, اللہ کی سلطنت کا دلہا نقش تمثال مصطفی, کل سے اعلیٰ رسول سے بالا, اجلال و جمال مصطفی. تقدیر چمک اٹھے رضا کی, تقدیر چمک اٹھے رضا کی, اے شمع جبال مصطفی. پوائنٹ پہ رہیے گا, ایمان نائے محمد عربی نو منن دا, پیار سے سبحان اللہ کہیے ذرا. ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے کا. میں نے کہا نماز کی بڑی فضیلت, 10 سال جب تک حضور کو معراج نہیں ہوئی نماز تھی. بولو نا یار ذرا پیار سے, آپ میری طرف دیکھیے, نماز تھی نہیں. ایمان والے تھے 10 سال اعلان نبوت کے بعد ایمان والے تھے, نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی نا, تو یہ 10 سال ایمان والے تھے, نماز. اب زکوٰۃ نماز کے بعد ہے, روزہ اس کے بعد ہے, حج اس کے بعد ہے. ہم نے کہا یہ 10 سال نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, یا اللہ اینا کل اعمال کوئی نہیں, اے صاحب ایمان کیوں نے صدائے رب ذوالجلال آتی ہے. فرمایا اینا کل اعمال تے کوئی نہیں, صاحب ایمان تانے اینا کل آمینہ دلالے تا صاحب ایمان, اینا کل آمینہ دلالے اس واسطے صاحب ایمان. آمنو بہی. اور پھر دوجی گل, یہ تو قرآن نے کہا ہڑے حضور تے ایمان لے آنا ہے, پھر کیویں دا ایمان لے آنا ہے. ہن سارے آندے نے بھئی جی میں اسی ماننے ہوں جو بنو, کیوں بھئی جھگڑا ہے یہ نا. سارے آندے نے اسی کیا سی یار کسے دی نہیں مانتے, اسی قرآن نو ہی پوچھنے ہیں. قرآن نے کیا آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کے آئے.
کیسے ایمان لے کے آؤ؟ جیسے مصطفیٰ کے، بولو بولو ذرا پیار سے، صحابہ ایمان لے کے آئے. اور صحابہ کیسے ایمان لے کے آئے آپ جانتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی مبارک زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، آقا علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے. پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان کہی، اقامت کا وقت آیا. بڑی توجہ، آخری جملے ذرا دل کا کشکول پھیلا لے اور سبحان اللہ فرما لے. بخاری مسلم responsible of my all references with full responsibility، حوالے کا میں ذمہ دار، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. بخاری مسلم، قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے حضور گئے. نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان کہی، اقامت کہی گئی. جناب صدیق مصلی پہ. اب جناب صدیق جب ہوئے مصلی پہ، سلطانی صاحب یہ سائڈ پہ کیجیے. جناب صدیق جب مصلی پہ ہوئے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں سمجھیے تشبیہ بلا تمثیل ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے. یہ اس طرف قبلہ بلا تشبیہ. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. حضور آ گئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. صدیق نماز میں ایسے مستغرق تھے کہ توجہ نہ کی، انہوں نے زور سے ہاتھ مارے. اب زور سے ہاتھ مارے. بخاری مسلم مولوی نے پوچھنا ہے، بخاری صحیح مسلم دی متفق علیہ روایت، صدیق اکبر نے ایسے دیکھا. جدو تک پیچھے سرکار نے مرو ابا بکر بالصلاۃ، حضور حکم دیتا، اشارہ کیتا، صدیق نماز پڑھا. حکم تھا، لیکن کئی بار الامر فوق الادب، کئی بار الادب فوق الامر. ادب حکم سے بھی آگے. صدیق پیچھے ہوتے 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 پہلی صف میں، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے سرکار نے پوچھا، ہوں پتہ لگن لگا بریلویت کنوں آندے نے. وہ کی پوچھتے ہیں بھئی یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہر وردی، جی یہ شاذری، اویسی، قادری، یہ کہاں سے نکل آئے؟ میں نے کہا صدیق جو جواب دینے لگے ہیں اس جواب کی خیرات چشتیت ہے، اس جواب کی خیرات قادریت ہے. میرے آقا نے پوچھا، یا ابا بکرن ما مانا آقا، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ نماز پڑھا؟ سننا بیلیا صدیق نے کی جواب دیتا. ہائے 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 سبحان اللہ. کیوں ذرا صدیق اکبر نے رو کے جو جواب دیا وہ سنیے. ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا حکم صدیق کی سر آنکھوں پر ماں کا نام لے ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ محمد پیچھے ہو، ابو بکر آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے. پتہ چلیا حضور تے ایمان انج لے ہونا ہے جیویں مولوی دس رہے نے اونج نہیں، جیویں صدیق دس رہے ہیں. تے صدیق کیویں دس رہے ہیں؟ نماز چھڈ کے پیچھے آ جا، نبی دا ادب اینو آندے نے. ایسے ایمان لانا ہے. تے میں کہہ جی یہ بھی گل اقبال نہیں پوچھ لئی. وہ آندا ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، وہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اقبال تے آندہ نماز تے سرکار دے دیدار دا بہانہ سی. آیا کیسے ایمان صحابہ لے کر آئے. آج بندہ تصور کرے، امیجن کرے، کلیجہ پھٹ جائے. احد کا امیجن اور تصور کر کے دیکھے. ابو دجانہ وہ ایسے ایمان لے کے انہیں ہے نہیں کہ غلامی رسول موت بھی قبول ہے، نماز نہیں ایسا پڑھنی. غلامی رسول موت بھی قبول ہے، داڑھی نہیں ہم رکھیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تیل میں دی تے اسی کنجر نہ جاواں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ولیمے والے دن بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ہزاروں لوگوں کے سامنے ویڈیو بنوائیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہنیں بیٹیاں جینز اور سکرٹس پہنیں گی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایسے اسکولوں میں بچے جائیں گے جہاں ڈانس کے پیریڈ رکھے جائیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پر سود دا لین دین ایسا کرنا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عشر ایسا کوئی نہیں دینا.
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زکات نہیں ایسا دینی، غلامی رسول موت بھی قبول ہے، پر اساں رافضیاں خارجیاں نال بھی بہنا ہے۔ بھلیا اے ایتھوں غلامی رسول ہے۔ غلامی رسول پوچھ ابو دجانہ احد دے میدان جو حضور دے سامنے اینج ہوئے، اینج اینے تیر پیچھے لگے، پوری کمر تیرہ نال پر کر دی کہ حضور دے اتے ہی میں ہو گئے۔ حضور نے ایسے اوپر دیکھا، کہا سرکار آپ نیچے دیکھیں کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے۔ آئے ہائے، حضور عتبہ بن ابی وقاص بدبخت نے پتھر مارا میرے آقا کو، ایک دانت کا حصہ شہید ہو گیا، ہونٹ نچلا زخمی ہو گیا، اور آقا ایک گڑھے میں گر گئے، اور مولا علی آگے بڑھے، سعد بن وقاص ہاتھ دیا، حضور باہر تشریف لائے، رخسار میں جنگی کیپ کی 2 کڑیاں پیوست ہو گئی، خون رس رہا۔ ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ اپنے دانتوں سے کڑی پکڑی، کھینچی، ایک دانت نکل گیا، دوسری کڑی پکڑی، کھینچی، دانت نکل گیا۔ حضرت انس کے والد مالک بن سنان نے آگے بڑھ کے ہونٹ رکھے، خون چوس لیا، کہیں خون زمین پہ گرے اور عذاب الہی نازل ہو۔ وہ بیلیا غلامی رسول دے نعرے اونا لائے نے۔ ابو حضرت طلحہ انہوں نے یوں حضور کے آگے ایسے ہاتھ رکھا، اتنے تیر لگے کہ ہاتھ شل ہو گیا۔ غلامی رسول اچ موت بھی قبول اونا کیتی ہے جنہاں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دیتی، حج نہیں کیتا، کدی کوئی نیکی دا کم نہیں کیتا، جھوٹ جنہ بولنا ہے، غیبت، چگلی، بد نگاہی، فوش کلامی، بے حیائی دی ساریاں حداں جڑی قوم نے توڑ چھڑیاں ہون، وہ پھر نعرے لائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آئے ہائے، زید بن دسنا مکے کے ستون کے ساتھ باندھ کے کہا آؤ جنہیں بدر دا بدلہ لینا ہے۔ تیر وجدے نے پہ، برچھیاں لگ دیاں نے پہ، تلواراں پہ لگ دیاں نے، نیزے پیوست ہو گئے نے، کٹا پھٹا وجود یوں نڈال ہو گیا۔ ایک بدبخت آگے بڑا، اس نے کہا سناوے ہون تے چاہندہ ہوئے گا تیری جگہ محمد ہوندے تو سکونے چوندہ۔ کٹا پھٹا وجود حرکت میں آیا اور کہا کمینے تو کہہ رہا ہے میری جگہ محمد ہوتے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا اب جہاں محمد ہیں ان کے قدم میں کانٹا بھی چبھے۔ آئے ہائے، غلام فرید چلین والا، کوٹ مٹھن چ رہن والا، عشق و درد دا بادشاہ جنہیں جگر لفظاں چ پرو کے باہر کر دل جیسے لفظوں میں باہر نکال کے رکھا ہو، تن تندور ہڈاں دا بالن، وہ اساں ہاواں نال تپایا، کھپ کھپ بکیاں اساں پیڑے کیتے، نالے عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، وچ لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں ہجے اعتبار نہیں آیا۔ وہ غلامی رسول دے دعوے نہ کیتے، اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف حضور دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میڈے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ کتے ماہی آ جاوے میں رو رو حال سناواں۔ دوستو بات ختم ہوگی، آج نیت کرتے ہیں میلاد کا جو یہ میں نے آپ کو پکچر دکھائی ہے، احد کی، بدر کی، طائف کے میدان کی، ابھی میں نے صرف اشارہ کیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ جاندہ ہے قادری صاحب سلطانی، میری وہ کتابیں گیلی ہو جاتی ہیں، وہ ورق میں پڑھ نہیں پاتا جب پڑھتا ہوں، اور میں تو وہاں گیا بھی طائف کے اس میدان میں اور اس باغ میں جہاں حضور کے قدمین اور نالین خون سے رس رہے تھے، نالین و قدمین میں خون رس رہا تھا۔ جس باغ میں آقا نے قیام کیا میں نے وہ باغ بھی دیکھا۔ میں اس ابوا میں بھی گیا ہوں، بدر سے 250 کلومیٹر آگے، رات کے 2:30 اور 2:45 بجے تنے تنہا 2-3 بندے ساتھ اس پہاڑی پہ چڑھے جہاں فلیٹ فرش تھا، بتانے والے نے کہا یہاں محمد کی ماں آرام کر رہی ہے، یہ سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ چمڑ والے ہور نے میں نیڑے نہیں ہویا، وہیں پیچھے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا میرے بس میں ہوتا میں پھول نہیں یہاں دل کاٹ کے رکھ جاتا، یہاں حضور کی ماں کی قبر ہے، اور اپنی پگڑی سے اس قبر کو صاف کرنے لگا، پچھلے والے حصے کوئی، اور حضور 7 سال کی عمر میں، تصور میں جاؤ، ام ایمن سیدہ آمنہ اور حضور، سیدہ آمنہ انتقال کر گئی، ام ایمن نیچے اتر آئی جب قافلہ گزرا یا جو بھی جس طرح وہاں تدفین ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، سیرت میں ملتا ہے، قافلہ گزرا یا جو لوگ وہاں تھے پتھر کھودے دفنا دیا۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نیچے اتر آئی، دیکھا حضور نظر نہیں آ رہے، پریشان ہوئی، واپس گئی، میں نے دیکھا 7 سال کا بچہ اس پتھروں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری یہ مائے پہلے مکے چ میرا کوئی نہیں سی، تم ہی چھڑ کے ڈر گئی۔
جس نبی نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اور اتنی اذیتیں سہی، آج وہ امت کے اعمال جب ہر جمعرات کو حضور کی بارگاہ میں پیش تو ہوتے ہیں نا، اے چک سکھا جو سرکار تیاڑے غلاماں، اے انہاں بندیاں نماز پڑھی جے، انہاں روزہ رکھیا جے، انہاں تیاڑے دے درود و سلام پڑھیا جے، اور پھر جو ہمارے اعمال ہیں وہ جب پیش ہوتے ہوں گے، بیلیا دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دا حضور دا دل دکھ دا ہوئے گا کہ نہیں؟ اس امت کے لیے جو نبی غاروں میں رویا، جو نبی کئی کئی مہینے گھر میں چولہا نہ جس نبی کے گھر میں جلا، اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے پاکستانوں اینج دے عاشقاں دی، جڑے شیر تیر بلے واسطے پاگل ہو چکے ہون، ان عاشقاں دی لوڑ نہیں جنہاں نو لیڈر دے اوتے کوئی گل آ جائے خدا دی قسم ہے لوگ بام دستوں گربا ہو جاندے، وہ عالم کا لحاظ نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں جی نہیں عالم کو کیا پتہ ہے، ہمارا لیڈر ایسے، ہمارا قائد ایسے، ہمارا مقتدی ایسے، جنہاں پاکستان دی تہاڈے سامنے میں صورت حال جو کر دیتا حال۔ اس واسطے ہاتھ فضا بلند کر کے نیت کرنی ہے، ہر بندہ اپنے عمل دا خود جواب دے وے، اساں پورے ملک دا ٹھیکہ نہیں لیا، اساں اپنے اپنے گھر دا ٹھیکہ ضرور لے، اور او دا ساڈے کول پوچھیا جانا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بیلیا نعرہ بلند کر دے کہ انشاءاللہ نماز دی پابندی کراں گے، یا اللہ جڑی گزر گئی ہے خدا دی قسم چوکے آنا معافی ملتے ہیں، ایک لمحہ ایک اتھرو جڑا ڈگے بھی نہ، آنکھ چ پھیل جے، شرم دی وجہ نال بندہ روئے بھی نہ کہ لوگ کہن گے ساری زندگی تے کیتا ہے ہن پہ اتھرو سٹدا ہے، آنکھ میں آنسو پھیل کے خشک ہو جائے، اللہ معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کر دیتا، اور بندہ جس لمحے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ معاف، زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ یا اللہ جڑی گزری ہو دی معافی، اگلی زندگی مولا تیرا بن کے گزارا گے، نمازی بن کے گزاراں گے، درود و سلام پڑھ کے گزاراں گے، اولاد دی نیک تربیت کر کے گزاراں گے۔ آج ماں پیو سیالکوٹ دے اولڈ پیپل ہاؤسز زندگی پہ بسر کر دے رہے، میں وہ پتر جاننا جنہ دے بوئے دے ہوتے ماں آئی تو انہیں تکا مار کے کہا ہون تو دوبارہ آئی تو میں خودکشی کر لینی، میں وہ پتر جاننا جڑے پانچ بہ کے لڑ دے رہے، پیو نو تو رکھنا ہے، پیو نو تو رکھنا ہے، پیو نو تو رکھنا ہے، ختمہ دے ہوتے بلا کے سانو آدھے میاں صاحب دے شیر سنا ہوتے پیو دی شان تے ماں دی شان۔ مجھ سے اب لوگ آہستہ آہستہ نا وہ ذرا کنارہ کر رہے ہیں، تو میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے حق دی وجہ تو بندے کنارہ کر رہے ہیں، قبر چ تے سرخرو ہوواں گے نا۔ ہاں جی، تو مجھے اگر کوئی بندہ بتا دینا کہ ختم والا وہ ہے جنہیں ساری زندگی پیو نو پوچھیا نہیں، جنہیں ساری زندگی ماں نو پوچھیا نہیں، تو پھر 4 دن سرد خانے چ رکھ کے جی امریکہ سے آنا ہے، جرمنی سے آنا ہے، انگلینڈ سے آنا ہے، ہوں آ کے ماں پیو دا جنازہ پڑھنا جی 4 دن واسطے تر چھڈو، ہوں سبحان اللہ پڑھتی سی۔ زندگی بیلیا 20 25 50 60 سال گزر گئی، جنہیں نبی دا بن کے گزاری لنگ او دی بھی گئی، تے جنہیں بددیانتی خیانت بے دینی جو گزاری لنگ او دی بھی گئی، پر جنہیں اس دنیا دی ازمائش استقامت صبر حوصلے ہمت دا مظاہرہ کیتا، اللہ دی توفیق منگی، ایتھے بھی خیر قبر چ بھی خیر تے حشر چ بھی خیر۔ کوئی جملہ کوئی کلمہ کوئی فکرہ میرا اگر دل آزاری دا باعث بنے ہے میں معذرت خواہاں، میں تیاڑے کول دعاواں دی درخواست نال اجازت چاہواں گا، کوئی ایک بندہ بھی اٹھے گا نہیں، سب کو اجتماعی طور پہ سلام محبت، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اب جتنے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں جو حاضری پیش کریں گے بڑے ذوق سے آپ انہیں سنیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔